بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس، اور آج ہم شروعات کریں گے نور الدین زنگی کی قسط نمبر 25 سے۔ ناظرین، حالات اور وقت کی ستم ظریفی کہ شزر، مارم، سیدھا اور جلیش کے مہمات سے فارغ ہونے کے بعد جب سلطان دمشق میں داخل ہوا تو ایک بار پھر بیمار پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر زور پکڑنا شروع کیا کہ سلطان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نکاہت کمزوری اس قدر شدید ہو گئی کہ سلطان پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ پیٹ خراب ہونے کے باعث کوئی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی، اور سلطان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہر کوئی یہی اندازہ لگانے لگا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اب کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس مایوس کن حالات میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اور امراء کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ جب سب لوگ آ گئے تب ایک افسردہ سی نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی، پھر نحیف سی آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا: عزیزان درینہ، اگر میں اپنی بیماری اور علالت کو دیکھتا ہوں تو میرا اندازہ ہے کہ اس بیماری سے شاید میں جاں بر نہ ہو سکوں۔ میں نے تم لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ میں تم لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی آخری وصیت کروں۔ جو وصیت میں کروں تم میرے بعد اس پر عمل کرو گے تو یاد رکھنا باہمی خون نظیری اور چپکلش سے بچے رہو گے، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو پھر مصائب و الام کا شکار ہو جاؤ گے۔ اپنی گزشتہ علالت کے دوران میں نے اپنے بھائی نصرت الدین کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا اور تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی گزشتہ بیماری کے دوران نصرت الدین کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اس منصب کے قابل اور لائق ہی نہیں جس کے لیے میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔ میری چند روزہ بیماری کے دوران ہی وہ بری طرح مجددین سے الجھ پڑا۔ حالانکہ مجددین قلعہ دار تھا، میں قلعے کے اندر موجود تھا۔ قلعہ دار مقرر کرنا اپنی حفاظت کا سامان کرنا تھا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نصرت الدین نے قلعے کے محافظوں کو تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی پر مجددین سے الجھا بھی۔ میری زندگی میں اس کی یہ حالت ہے تو میرے بعد نہ جانے وہ اس سے بھی کس قدر ہولناک غیر ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گا۔ اس بنا پر میں اپنی پہلی وصیت کو واپس لیتا ہوں۔ میرے عزیز رفیقو، زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستعار ہے۔ ایک روز سب نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، لیکن ایک حکمران کو صرف ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے جو موجوں میں تحلیل شفق رنگوں میں جیسی آسائشوں بری زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسے اپنے ماتحت ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ دینی چاہیے جو خزاں کی شفاف آسمان تلے برہنر اشجار اور سنسان اداس راہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کا بھی خیر خواہ اور پاسبان ہونا چاہیے جو خزاں رتوں کے خشک پتوں کی ڈھیر جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک حکمران کو رسم و بسم میں معظم نہیں ہونا چاہیے، اسے اخلاق و پاکیزگی میں جمال و خیر کا مدن اور یکنتا آفاق بھی ہونا چاہیے۔ اچھے حکمران کو صرف مال و دولت کو ہی شوق کا قبلہ نہیں بنا رکھنا چاہیے، خداوند قدوس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے صبر و رضا کا بھی عادی ہونا چاہیے۔ اسے ہر خاص و عام کے لیے ایمان النفس، خوش اختلاط، ملنسار اور مستقیم مزاح ساتھی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نصرت الدین اوصاف سے عاری ہے۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی قطب الدین کا تعلق ہے تو وہ وقت کے احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے بے خودی، بیداری، سنگ و ریزاں اور خزینے جواہر کبیر ابلیسی اور نیکی کے ناموس میں امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ وفا پرستوں، خیر کی موتیوں اور ماضی کی عظمت و ستود کا پاسبان اور محافظ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی بنا پر میں اپنی وصیت جو میں نے نصرت الدین کے حق میں کی تھی منسوخ کرتے ہوئے تم لوگوں سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اب تم لوگ نصرت الدین کے بجائے میرے دوسرے بھائی قطب الدین کے ہاتھ پر بیعت کرو گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے کاموں کو وطن و دین کی فلاح کے لیے آگے بڑھاتا رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی جب خاموش ہوا تو مجددین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: سلطان محترم، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ بڑی شفقت سے اس نے مجددین ابوبکر بن الدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: ابن الدیہ، مجھ سے کچھ کہنے کے لیے تمہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت تو نہیں،
تمہاری اور شیر کو کی میرے ہاں وہ عزت وہ مقام ہے کہ تم جب اور جس وقت چاہو میرے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر مجد الدین نے کچھ سوچا، پھر وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم اس وقت دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ نصرت الدین حلب میں موجود ہے، اور حلب میں ایک خاصا بڑا لشکر بھی ہے جو اس کے تحت کام کر رہا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حران شہر اس کے بہت سے ہم نوا ہیں جنہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتے ہوئے نئی وصیت قطب الدین کے حق میں کرتے ہیں تو ایک بار اس کا شدید رد عمل ضرور ہوگا۔ آپ نصرت الدین کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، لیکن میں اور نصرت الدین بھی ایک عرصے سے ملتے جلتے رہے ہیں، میں بھی اس کے مزاج سے خاصا واقف ہوں۔ سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانے تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ایک انتقام لینے والا مزاج رکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اس کے حق میں آپ نے جو وصیت کی تھی وہ منسوخ کر دی گئی تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا، لہٰذا اس نئی وصیت کو عام کرنے سے پہلے ہم اس کے ممکنہ بغاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسباب کی تکمیل بھی کرنا چاہیے۔ جب تک مجد الدین بولتا رہا، سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجد الدین جب خاموش ہوا تو سلطان نے اسد الدین شیر کو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شیر کو، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ شیر کو نے مسکراتے ہوئے پہلے مجد الدین کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جو کچھ میرے عزیز مجد الدین نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ نصرت الدین واقعی منتقل مزاج شخص ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر باہمی برہمی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اس کے کسی کام پر تنقید کی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف سخت اور گھنونے قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا مجد الدین کی طرح میں بھی ان خدشات کا اظہار کروں گا۔ جب نئی وصیت کا اسے علم ہوگا تو وہ بغاوت اور سرکشی ضرور کھڑی کرے گا۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر باری باری مجد الدین اور شیر کو کی طرف دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم دونوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت بدلنے کے بعد رد عمل کا اظہار نصرت الدین کرے گا؟ اس سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ پر مجد الدین تڑپ کر بول اٹھا، سلطان محترم، یہ بات نہیں، نہ ہی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ جو وصیت آپ کر رہے ہیں اس سے ہم سب پوری طرح متفق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وصیت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نصرت الدین کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سلطان نے پھر کچھ سوچا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو پہلے وصیت کو منسوخ کر کے دوسری وصیت کی عام منادی کر دو۔ میں شیر کو اور مجد الدین تم دونوں کے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ اگر نصرت الدین رد عمل کے طور پر سرکشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کچل کے رکھ دو۔ اگر میرے اس جہاں سے گزر جانے کے بعد وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تب بھی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کا ساتھ نصرت الدین کو ہر صورت میں، خواہ اس پر جبر کیوں نہ کرنا پڑے، قطب الدین کا مطیع و فرما بردار رکھنا۔ اور اگر میرے خدا نے مجھے اس علالت سے صحت دی تو میں رونما ہونے والے حالات سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ حالات کی ستم ظریفی کے جہاں سلطان نور الدین زنگی کے سارے سالاروں اور عمران نے سلطان کے خلاف اس کے بھائی نصرت الدین سے ساز باز کرنے شروع کر دیے، دمشق کے ان امراء میں دمشق کا قلعہ دار عزیز الدین، دمشق کا اہم شخص امین الدین بن ابو قاسم، سعد الدین عثمان اور محمد بن جعفری نمایاں تھے۔ یہ لوگ در پردہ اور خفیہ قطب الدین کے بجائے نصرت الدین کے حق میں کام کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب سارے سالار اٹھ کر چلے گئے تب دمشق کے ان سرکردہ لوگوں نے ایک قاصد کو حلب کی طرف بھجوایا اور صورتحال سے نصرت الدین کو آگاہ کر دیا۔ اسے ترغیب دی کہ سلطان نور الدین کچھ دن کا مہمان ہے، لہٰذا وہ اس کے بعد اس کا وارث بننے کا اہتمام کرے۔ جو پیغام دمشق کے ان لوگوں نے نصرت الدین کی طرف بھجوایا تھا، خوش قسمتی سے وہ پیغام حلب ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو سلطان کے خیر خواہ اور فرما بردار تھے۔ انہوں نے اس قاصد کی تلاشی لی اور جو پیغام سرداروں نے نصرت الدین کے پاس بھجوایا تھا وہ اس سے برآمد کرنے کے بعد وہ دمشق میں سلطان کے پاس بھجوا دیا۔ یہ صورتحال جان کر سلطان کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے شیر کو مجد الدین اور شیر کو کے بھائی نجم الدین ایوب کو ان سازشی عناصر کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سلطان کے اس حکم پر فوری کارروائی کی گئی۔
ان سازشی امراء میں سے سعد الدین عثمان تو کہیں بھاگ کر چھپ گیا، باقی سازشی امراء کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ لوگ سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور سلطان نے ان سے باز پرس کی، تب ان لوگوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکساری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے اس جرم کو معاف کر دیا جائے اور یہ کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ سلطان انتہا درجہ کا رحم دل شخص تھا، کسی پر جبر و ظلم کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اس نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان امراء کو معاف کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کے جو پیغام ان امراء نے حلب کی طرف روانہ کیا تھا، اس کا علم حلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا، لہٰذا اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لشکر اس کے زیر کمان حلب میں تھے، کچھ اس کے خیر خواہ حران شہر میں تھے، سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف وصیت بدلنے کے بعد سلطان کے کہنے پر کچھ قاصد موصل کی طرف سے روانہ کیے گئے۔ سلطان کے بھائی قطب الدین کو بھی دمشق میں طلب کیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب نصرت الدین کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو اس کی راہ روکنے کے لیے شیر کور مجد الدین کو روانہ کیا گیا، اور خوش بختی کی بات یہ کہ سلطان کی حالت بہتر ہونے لگی اور شفا یاب بھی ہونے لگا۔ شیر کور مجد الدین ایک خاصا بڑا لشکر لے کر بڑی برق رفتاری سے دمشق سے نکلے اور انہوں نے حلب کا رخ کیا۔ نصرت الدین بھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ہوئی کہ اس سے نپٹنے کے لیے شیر کور مجد الدین بڑی تیزی سے اس کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے ان دنوں سے مقابلہ کرنا پسند نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیر کور مجد الدین اسے ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لہٰذا وہ ٹکرائے بغیر واپس چلا گیا۔ جو لشکر اس کی کمانداری میں تھا اسے لے کر وہ حران شہر کی طرف چلا گیا۔ اس دوران حالات کی مزید ستم ظریفی نے سر اٹھایا۔ صلیبی قوتوں کو سلطان کی بیماری اور اس کے بھائی نصرت الدین کی سرکشی کا علم ہو گیا، لہٰذا انہوں نے بھی جگہ جگہ سے سر اٹھایا۔ پہلے جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے یہ خبر فرانس کے بادشاہ کو بھجوائی۔ فرانس کے بادشاہ نے خاصا بڑا لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا اور یہ وصیت کی کہ قسطنطنیہ سے بھی ایک لشکر تیار ہو۔ اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر تیار ہو کر سلطان نور الدین زنگی کی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قسطنطنیہ اور فرانس کا یہ متحدہ لشکر مسلمانوں سے قوت آزمائی کے لیے اپنی پہلی مہم کے طور پر حمص اور حماد شہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن ان صلیبیوں کی بدقسمتی اس وقت تک سلطان نور الدین زنگی مکمل طور پر یہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ سلطان کا دوسرا بھائی قطب الدین اپنے وزیر جمال الدین کے ہمراہ سلطان کے بلانے پر فوراً موصل سے دمشق پہنچا تھا۔ اس نے چند دن سلطان کے پاس رہ کر سلطان کی عیادت کی۔ جب اس سے یقین ہو گیا کہ سلطان اب بالکل تندرست ہے، تب اس نے سلطان سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے اسے بیش بہا خلعت اور انعامات سے نوازا۔ اس طرح سلطان سے اجازت لے کر قطب الدین واپس موصل چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے اب دو بڑی مہمات تھیں، ایک اس کا باغی بھائی نصرت الدین جو حران شہر میں ایک بہت بڑا لشکر لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا، اور دوسری عسکری قوت دن بدن اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اس سے بھی بڑا خطرہ قسطنطنیہ اور فرانس کا متحدہ لشکر تھا جو حمص شہر کے نواح پر پڑاؤ کر چکا تھا، اور دونوں مملکتوں نے ہر اول لشکر مسلمان علاقوں پر یلغار اور ترکتاز کرنا شروع کر چکے تھے۔ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے نصرت الدین کی مہم کو التوا میں ڈالا۔ پہلے حمص کی طرف آنے والے فرانسیسی اور قسطنطنیہ کے عساکر سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑی تیزی سے سلطان نے کوچ کیا۔ وہ لشکر جو ہمیشہ شیر کور مجد الدین کی سرکردگی میں کام کرتا تھا، اس نے شیر کور مجد الدین کی سرکردگی میں ہر اول کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا تاکہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی لشکر کے ہر اول دستے جو مسلمان علاقوں پر ترکتاز شروع کر چکے ہیں اس سے نپٹا جا سکے۔ خود سلطان بڑی تیزی سے اس ہمت بھرا جہاں فرانس قسطنطنیہ سے شیر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دونوں مملکتوں کے وہ عساکر اور لشکر جو ہر اول کے طور پر کام کر رہے تھے وہ بے فکری سے اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ انہوں نے گاہے گاہے مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر
دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خود تو جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ اس کے بڑے سالار بڑی مشکل سے سلطان کے باغی بھائی نصرت الدین سے نپٹ سکیں گے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں یہ بھی نہ آ سکا کہ سلطان اپنی الحالت سے ٹھیک ہو چکا اور وہ اب آندھی اور طوفان کی طرح ان کے مقابل آئے گا۔ جس وقت ہم شہر کے نواح میں قسطنطنیہ اور فرانسیسی عساکر لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے اور انہی کی سمت شیر کو اور مجد الدین بڑھ رہے تھے، تب راستے میں سلطان نور الدین زنگی کے مخبروں اور وقائع نگاروں نے انہیں خبر دے دی کہ وہ مختلف گروہوں میں دشمن مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ قسطنطنیہ کا ہے، دوسرا گروہ فرانسیسی لشکریوں پر مشتمل ہے۔ اس جگہ شیر کو نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر مجد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجد الدین میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ ایک اہم فیصلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے مجد الدین بول پڑا، محترم شیر کو، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ یہ کہیں گے کہ ہم لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ آپ کے پاس، ایک میرے پاس رہے گا، ایک حصہ قسطنطنیہ لشکر پر حملہ آور ہو اور دوسرا فرانسیسی ہراول پر ٹوٹ پڑے۔ یہ میرا اندازہ ہے، اگر میں نے غلط کہا ہے تو جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ شیر کو مسکرا دیا کہنے لگا، مجد الدین میرے عزیز بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، کہو تم کن کا انتخاب کرتے ہو۔ جواب میں مجد الدین بھی مسکرا دیا، کہنے لگا، شیر کو میرے بھائی تم ایسا کرو، قسطنطنیہ والوں سے نپٹو، فرانسیسیوں پر میں اپنی ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جو مخبران محل وقوع سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں، ان میں سے 2 کو آپ میرے حوالے کر دیں، باقی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کو نے قسطنطنیہ کے ہر اول لشکر کی طرف کوچ کیا، جبکہ مجد الدین فرانسیسیوں کا رخ کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے ہر اول دستے پر جو بڑی بے فکری سے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے، شیر کو اچانک اس طرح ان پر وارد ہوا جس طرح کرن با کرن سے رکے انگڑائیاں لیتی ہیں۔ آتش فشاں تزیدہ انقلاب کے جنوں اور مدماغوں کے غضبناک گروہ کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان پر دل کا سکھ، چین، روح کا صبر و تحمل، اضطراب و عتاب اور بدبختوں کی آہوں میں تبدیل کر دینے والے بغض و عداوت اور غیظ و غضب کی قہرمانیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ لمحوں کے اندر شیر کو نے ان کی حالت ننگ و بدکاری کے جہنم اور بیوہ کی بدنصیبی جیسی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی، یہاں تک قسطنطنیہ کے ہر اول دستے شیر کو سے شکست اٹھا کر حمص کے نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگ۔ دوسری جانب مجد الدین فرانسیسیوں کے سامنے بیداری کے مقام، انقلاب کے بھنور، ہنگامہ آرائیوں کے طوفان اور انحط زوال طاری کر دینے والے جھگڑوں کی طرح آیا تھا۔ ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے اور اس کے لشکریوں نے منڈلاتے خطرناک سائوں اور زندگی کے اسرار سے بھرپور جذبوں میں سمندروں کی شور ہواؤں کے خروش کی طرح تکبیریں بلند کیں، پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجد الدین فرانسیسیوں پر کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوا جیسے آخر شب سسکتی تنہائیوں میں قہرمانی بے قراری اچانک آتش بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ویران اندھیری راتوں میں صحراؤں سے انہیں قضا جنگل کی دھاڑ کی آہوں اور بے حسی کا تلسم پھیلاتے بگولوں کی مہیب جکھڑوں نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ مجد الدین اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سیال آگ کی صورت موجوں میں جیسے بھنور جلوہ بھر بجلی کی کڑک اور طوفانوں کی زور کی طرح فرانسیسیوں کے لشکر کے اندر گھسا چلا گیا تھا، اور پھر اس نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جس طرح قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی تھی، اس طرح مجد الدین کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس وقت فرانسیسی بھاگ رہے تھے، اسی وقت ایک طرف سے قسطنطنیہ کے عساکر بھی شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے آئے، دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ اس طرح مجد الدین شیر کو بھی دونوں اکٹھے ہو کر قسطنطنیہ اور فرانسیسیوں کے متحدہ شکست اٹھانے والے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب حمص کے ہاں تک جاری رہا۔ شکست خورا قسطنطنیہ اور فرانسیسی اپنے لشکر میں چلے گئے جس نے حماس کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔